کرنی اللہ کے رسول نے کرنی. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اختلاف کیوں؟ اختلاف جن ظالموں نے ہے نا اس کو پھیلایا ہوا، مولویوں نے، وہ دشمن ہیں دین کے. یہ جانتے ہی نہیں کہ دین جو ہے نا اس میں جو بنیادی باتیں نماز کی وہ ساری دنیا میں گھومتے. میں گھوما ہوں سارے فرقوں کا مجھے علم. یہ مسجد الرحمان جو ہے یہ آبادیوں کا ہے، وہاں کے قاضی اور سلطان آبادی خارجیوں کی شاخ ہے. خارجی صرف اس علاقے میں، وہاں کے بادشاہ بھی خارجی ہیں، وہاں کے قاضی بھی، علماء بھی سارے نماز اپنے طریقہ پر پڑھتے ہیں. تفسیریں لکھی ہیں وہ بھی میں نے حاصل کی. یہ کچھ علاقوں میں شیعہ حضرات، کسی جگہ اہل حدیث ہے، کسی جگہ سنی. بھائی آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں بھی گھومتے ہیں، انسان ہی سب کہلاتے ہیں. کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا بڑا، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت، مگر ان پر سارے پر انسان کا لفظ نہیں پڑتا. انسانیت میں مشترک. اسی طرح نماز جو ہے نا اس کے کچھ حصے ہیں جن کو کہا جاتا ہے واجبات ارکان، کمپلسری، لازمی ہیں، جن کے بغیر نماز نہیں. جیسے انسان کی میں نے مثال دی، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں. وہ شیعوں کی نماز میں بھی ہے، اہل حدیثوں کی بھی ہے، بریلویوں کی بھی ہیں، دیوبندیوں کے ہیں، خارجیوں کے ہیں. ایک کہ نماز شروع ہوگی تو اللہ اکبر سے شروع ہوگی. یہ تکبیر تحریمہ سب مانتے ہیں کہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں چلتی. اس کے بعد کہ یہ نماز اگر تندرست ہے تو فرض نماز قیام کی حالت میں پڑھے گی، کھڑا ہو کر پڑھے گی. تیسری بات کہ اس میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھے گا، رکوع کرے گا، پھر سیدھا کھڑا ہوگا، پھر سجدے میں جائے گا، پھر اٹھے گا، پھر دوسرا سجدہ، پھر درمیان میں بیٹھے گا، آخری رکعت پر بیٹھے گا، پھر سلام کہے گا. یہ وہ اجزاء ہیں. جیسے باقی اگر اختلاف دیکھیں تو انسانوں میں اتنے بچے بچیاں بیٹھے، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی بد شکل، کوئی اس لیے اختلافوں کے بعد سب کو انسان کہتے ہیں. یہ حصے جو میں نے کہے ان میں سے کوئی گم ہو جائے پھر نماز نہیں ہو، پھر کوئی اور ہی ہے بات. اور اگر یہ موجود ہیں تو باقی سارے اختلافات ہیں وہ یہ ہے کہ درخت وہی ہے، شاخیں جو ان کا فرق ہو گیا. کسی نے کی جا کسی نے اپنے طرف سے نہیں کرا. آپ یقین رکھیں کہ سب مسلمانوں کی نمازیں رسول اللہ کی نمازیں. میں گارنٹی دیتا ہوں، اور بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ پڑھی ہے نہیں پڑھی. کسی مسلمان گروہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی طرف سے کوئی نماز نکال لے کہ پڑھے اور بعد میں کچھ بھی نہ ملے؟ حضور نے پڑھی ہیں، صحابہ نے پڑھی ہیں، علماء نے پڑھی ہیں، سب کا کتابوں میں ذکر ہے. آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا لیں، آپ تمیز ابن عبد البر کی اٹھا لیں، آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے تابعین جن پر سنت کا مزار ہے، جن کو ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ چاروں اماموں سے پہلے سارا دین ان کے پاس. مدینہ میں سعید بن مسیب تھے، کوفہ میں ابراہیم نخعی تھے، بصرہ میں حسن بصری تھے، محمد سارے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے. کون کہتا ہے ان کی نمازیت؟ بیوقوف لوگ کہتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا صرف ایک اچھا کام ہے، ورنہ اگر نہیں باندھتا نماز میں کوئی خلل نہیں، وہ ارکان ہونے چاہیے. پھر یہ ہاتھ یہاں باندھیں، ذرا نیچے باندھیں، ناف کے سب کی روایت ہے. باندھنے والا چھوڑ دے یا یہاں باندھے، امام شافعی باندھنے کے قائل ہیں، مگر وہ کہتے ہیں اگر کوئی لٹکا لے اور سکون کے ساتھ کھڑا رہے بالکل وہ نماز اس کی درست. جو باتیں بالکل غیر ضروری تھیں کہ کھانے کے سلاد اگر ہو جائے سلاد اچھا کہ کھانا، اگر نہ ہو تو کھانا سے ٹھیک. نمازیں ٹھیک ہیں جب ارکان اور شرائط موجود ہیں. دوسری چیزیں زائد ہیں، کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کچھ نہیں، اس کا نقصان. یہ تھی حیثیت ان مسئلوں کی جس پر مناظرے ہوئے، انگنت کتابیں لکھی گئیں. ہر مسجد میں یہی فطور ہے، اس کی نماز نہیں تھی. کوئی بھائی کس کی نماز نہیں تھی؟ کس کو کہو گے کہ وہ اس کے منہ میں آگ دینی تھی؟ اگر کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا، یہ حضرت عمر پڑھتے تھے، ابو ہریرہ پڑھتے تھے، عبادہ بن ثابت، اتنے چوٹی کے لوگ. جو نہیں پڑھتا وہ حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے رسول اللہ کے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود نہیں پڑھتے تھے. اور جو درمیان کی بات جو ہے کہ جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے پڑھتا وہ سنو، جب دل میں پڑھتا ہے تو پڑھ لو پیچھے. یہ زیادہ صحابہ کا مت ہے. اور یہ امام مالک رشا عقل کی بات بھی یہی، احمد معقول بات یہ ہے کہ جب اونچی آواز سے پڑھا سنا، جب خاموش ہے امام کیوں چپ رہیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ انتظار کرتے رہیں گے کہ اللہ اکبر کب کہتا ہے نیچے گرے؟ بھائی پڑھتے رہو، الحمد بھی پڑھو، سورت بھی پڑھو، صحابہ کرتے. مگر اگر کوئی نہیں پڑھتا یا ہر نماز میں پڑھتا، نمازیں ٹھیک سب کی پیچھے سے دلیل ملتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت جامعہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے. اس میں اگر اختلاف بھی ہے نا، کئی چیزیں آئی تو برکت ہے. ایک مرتبہ حضور نے ہاتھ دھویا وضو میں، صرف ایک مرتبہ، اور منہ بھی ایک مرتبہ پاؤں، یہ بھی ہو گیا کہ کم از کم درجہ یہ ایک مرتبہ آپ نے دھو لیا وضو ہو گیا. اگر 2 مرتبہ دھویا درمیانہ، تیسرا آخری، تیسرے کے بعد جو ہے وہ پانی ضائع کر. یعنی تینوں کام کر کے پیغمبر خدا نے دکھا دیے. اب صرف لوگ 3 پر ہی جمے ہوئے. آپ صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول نے تو برکت والا دین دیا کہ اگر دھل گیا اچھی طرح تو ایک مرتبہ پانی کافی.
2 مرتبہ کر لو 3، تو یہ چیزیں حضور کی جو مختلف ہیں یہ کوئی تضاد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، برکت ہے کہ آسانی ملی ہمیں کہ وہ بھی کام کر سکتا دوسرا بھی کر سکتا۔ تو اللہ